حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری رہتی تو کون نبی ہوتا؟ کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا ہے؟ تو جی ہاں، اس کا بھی ذکر حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ سماعت فرمانے والی۔ دوسری، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا، انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد میرے ساتھ تیرا جو رشتہ ہے وہ کیا رشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام کیا لگتے ہیں؟ بھائی لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بھائی بھی ہیں اور نائب بھی ہیں۔ ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ کے کہنے پر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نائب آ گئے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی وہ بھی نبی۔ حضور نے فرمایا ہمارا رشتہ وہی بھائی والا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے نا جی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، اس طرح حضور کے بعد حضرت علی نبی ہیں۔ تو واضح تخصیص فرما دی، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لو جی، یہی ایسا ہی ایک اور روایت حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخلف علیا قال له علی ما یقول الناس فی اذا خلفتنی فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس بعدی نبی او لا یکون بعدی نبی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب میرے آقا نبی اکرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو پیچھے اپنا نائب چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے یوں پیچھے چھوڑ جائیں گے بچوں اور عورتوں کے پاس؟ تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ وہی ہو جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، پچھلی روایت جو میں نے عرض کی یہ تھی بخاری شریف کی روایت۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ اور یہ روایت جو میں نے عرض کی ہے یہ روایت ہے جناب، اللہ آپ کی خیر کرے، صحیح بخاری شریف میں آ گئی۔ اس کے بعد ہے جی یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بالخصوص یہ روایت البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایت آپ کو مسند امام احمد کے اندر 12314 نمبر پر بھی یہ روایت مل جائے گی۔ مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، بے شمار مقامات پر یہ روایت موجود ہے۔ ان روایات سے کیا پتہ چلا؟ ان روایات سے پتہ چلا کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اللہ اگر کسی کو عطا فرماتا تو دو ہستیاں ایسی تھیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ہستیاں نبی ہو سکتی تھیں۔ ایک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، دوسرے حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ
یعنی کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے اندر تمام نبوت والے کمالات اور صفات پائی جاتی تھیں، لیکن حضور نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اب یہ بات تو پتہ چل گئی کہ اگر عمر فاروق اعظم جو تربیت یافتہ ہیں حضور کے، حضرت علی المرتضیٰ جو بچپن سے ہی حضور کی تربیت میں تھے، آپ سرکار دو عالم، اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے، لیکن پلے میرے نبی کے گھر میں ہیں۔ بیٹے اگرچہ وہ حضرت ابو طالب کے تھے، لیکن پلے وہ حضور کے گھر میں ہیں، یعنی حضور نے ان کی بچپن سے ہی ایسی تربیت فرما دی کہ وہ کوئی بھی کسی بھی خرافات، شرکیہ، کفریہ، کسی بھی ایسے فعل کے اندر وہ ملوث نہیں تھے۔ ان کی بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے آخری سانس تک وہ تربیت مصطفیٰ والی زندگی چلتی رہی۔ اگر معاملات ہوتے تو یہ نبوت کی جو صفات ان میں پائی جاتی ہیں، جو نبی کے لیے ضروری تھی، وہ موجود تھی۔ اگر اللہ نبی بناتا تو ان میں سے کسی کو نبی بناتا، یہ نہیں کہ 1400 سال کے بعد آ کے مرزا صاحب دعویٰ کریں کہ جناب میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہاں جی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے، یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ یہاں پہ یہ مضمون